اس سلسلے میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے، اس کا وجود اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں تھا، اس کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی ہے اور اس کی ایجاد کرنے والے انگریز ہیں۔ یہ بہت ہی بھولا بھالا دھوکہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ایک انسان اگر تحقیق نہ کرے تو کتنی بڑی غلطی وہ کر سکتا ہے، اس کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ نام اور یہ لقب ماضی میں آپ کو بالکل ابتدائی دور سے ملے گا۔ اہل کلام کے بالمقابل، اہل رائے کے بالمقابل محدثین ہمیشہ سے اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت جس سے اماموں کی تقلید کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ابن کثیر نے سلف کا قول اس سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر ایک کو، لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت میں امام کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ راجح قول اس سلسلے میں ابن کثیر نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد کتاب ہے، نامہ اعمال ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہاں پر امام کا لفظ کتاب نامہ اعمال کی اس صورت میں آیا ہے، یہ کتاب کی صورت میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قطع نظر اس سے کہ واقعی اس کے معنی کیا ہیں، بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس صورت میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ وقال بعض السلف، بعض سلف نے یوں کہا ہے اس آیت کے سلسلے میں ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا، یہ خود ابن کثیر کا قول نہیں ہے، یہ اپنے سے پہلوں کا قول ذکر کر رہے ہیں۔ ابن کثیر 7ویں صدی کے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض سلف نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف ہے، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں ھذا اکبر شرف اصحاب الحدیث، یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ لأن امامہ النبی، اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو واقعی نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر قوم اپنے امام کے ساتھ آئے گی۔ اصحاب الحدیث کا امام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس اعتبار سے اصحاب الحدیث اپنے امام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے۔ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ انگریز کے زمانے کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 700 سال بعد ابن کثیر لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے پہلوں کی بات لکھ رہے ہیں۔ تو آج سے 700 سال پہلے بات لکھی جا چکی ہے، جب نہ انگریزوں کا وجود تھا اور نہ اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں۔ اس طرح سے اس سے بھی پہلے اگر آپ جائیں، حنفی مذہب کی کتاب ہدایہ کی شرح عین الہدایہ ہے، اور عام طور سے لوگ حنفی بھائی ہمارے اس کو جانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالکی و حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ و ابن جریر الطبری حتیٰ کہ علماء ظاہریہ سب اہل سنت والجماعت و برحق ہیں۔ عین الہدایہ میں جلد 1 صفحہ 538 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں اہل حدیث کو بھی حق کہا گیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ علماء ظاہریہ سے ان کو الگ کیا گیا ہے۔ مزید آپ دیکھیں کہ اس میں امام البخاری کے بارے میں کہا گیا کہ بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام البخاری، تو یہاں پر خود اس بات کو مانا گیا ہے کہ امام البخاری رحمہ اللہ بھی خود اہل حدیث میں سے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام البخاری جو آج سے تقریباً 1000 سال سے زیادہ پرانے ہیں، ان کے بارے میں خود حنفی علماء یہ مانتے ہیں کہ وہ اہل حدیث میں سے تھے۔ پھر یہ کہنا کہ اہل حدیث ایک نئی جماعت ہے، یہ علم کی کمی کی دلیل ہے، یہ علم کی کمی کی دلیل ہے، یہ تحقیق نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فضل ابن زیاد کہتے ہیں سمعت احمد ابن حنبل وذکر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا، امام احمد ابن حنبل امام البخاری کے یعنی استاد ہیں، اور امام البخاری نے اپنی بخاری لکھنے کے بعد امام احمد کے پاس پیش کی تھی دیکھنے کے اعتبار سے، صحیح کے اعتبار سے ان کی خدمت میں پیش کی تھی، ان کی طرف سے ان کو اجازت اس کی ملی، اس کے بعد انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام، اور سبھی جانتے ہیں امام احمد ابن حنبل چاروں اماموں میں سے ہیں، چوتھے امام ہیں زمانی تاخر کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں
ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم و غالب رہے گا۔ یہ حق پر قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ یہ کون سی جماعت ہوگی، کون لوگ ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم۔ کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا کہ اگر اس حدیث کے مصداق، اس حدیث میں جن لوگوں کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ اصحاب الحدیث، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ اور کون لوگ ہیں۔ یعنی یہ ایک اعتبار سے ان کا کہنا ہے کہ یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، یہی اس کے حقدار ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ اہل حق میں سے ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس حدیث میں جس جماعت کو جماعت حق کہا گیا ہے، جس کو طائفہ یا المنصورہ کہا گیا ہے، طائفۃ المنصورہ، یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اہل الحدیث ہیں۔ اصحاب الحدیث میں اور اہل الحدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اہل الجنہ یا اصحاب الجنہ آپ کہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس کو خطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا۔ یہ خود کتاب اس سلسلے میں ہے کہ اہل حدیث کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح سے امام البخاری کا قول بھی اس سلسلے میں ذکر کیا کہ یہی حدیث ذکر کرنے کے بعد امام البخاری نے کہا یعنی اصحاب الحدیث، اس سے مراد، اس حدیث سے مراد اہل حدیث ہیں۔ تو آج سے تقریباً آپ دیکھیں 1000 سال پہلے سے، اس سے بھی پہلے 1200 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ امام احمد ابن حنبل، امام البخاری اور اسی طرح سے علی ابن مدینی وغیرہ بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد، اس حدیث سے مراد یہ کون ہیں؟ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ جماعت نئی جماعت ہے، آپ بتائیں یہ کون سی کتاب ہے؟ آج کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں۔ خطیب بغدادی بھی بہت پرانے ہیں، آج سے تقریباً 700-800 سال پرانے ہیں، اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ان کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ امام احمد کا ایسا کہنا، اور امام احمد کتنے پرانے ہیں۔ تو یہ جو جماعت ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ جو لقب ہے، یہ آج کا اختیار کیا ہوا یا انگریزوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ انگریزوں کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ جو لقب ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ امام البخاری کے زمانے میں آپ بتائیے کون سے انگریز تھے؟ امام احمد نے کس انگریز سے یہ لقب لیا ہے؟ تو یہ خود ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور عوام کا اس میں مبتلا ہونا تعجب کی چیز نہیں ہے، لیکن خواص کا اس میں مبتلا ہونا یہ بہت ہی تعجب کی چیز ہے اور بہت افسوس کی چیز ہے کہ یہ تحقیق کم سے کم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں ان کا جملہ آپ دیکھیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، اچھی طرح جان لو کہ بدعتیوں کی ایک خاص علامت ہوتی ہے جس سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بدعتیوں کی پہچان بتا رہے ہیں۔ وہ پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کہتے ہیں۔ اہل اثر سے مراد وہ جو آثار کی اتباع کرتے ہیں، وہ کسی شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، وہ دلائل کے پیچھے چلتے ہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں، اور انہوں نے القاب ذکر کیے ہیں، کوئی مجسمہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ سارے القاب بدعتیوں کے انہوں نے ذکر کیے جو اصحاب الاثر کو، اصحاب الحدیث کو لوگ دیتے ہیں۔ آگے جا کے کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاضٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، یہ ساری کی ساری باتیں اہل سنت کے مقابلے میں تعصب کی بنیاد پر ہیں اور بس دل کی بھڑاس ہیں، غصہ ہیں، اس کی وجہ سے اس طرح کے القاب اہل حدیث کو لوگ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، اہل سنت کے لیے ایک ہی نام ہے جو زیبہ دیتا ہے، ایک ہی نام ہے جو اہل سنت کا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وہ نام کیا ہے؟ وہ اصحاب الحدیث ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس زمانے میں کہنے لگے ہیں اہل سنت الگ ہیں اور اہل حدیث الگ ہیں، اہل حدیث اہل سنت نہیں ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل حدیث ہے، وہ اصحاب الحدیث ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت حق پر ہیں، اور وہ خود اس میں سے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے وہ تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی نام اہل سنت والجماعت کے لیے، اہل سنت کے لیے ایک ہی نام ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اصحاب الحدیث ہے۔ تو یہ نام آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا نام ہے۔
نام کو غلط کہنے والوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ کن کن شخصیات کو مجروح کر رہے ہیں، کی شخصیت کو وہ اپنی یعنی تان کی اور اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا اعتراض ہے جو اہل حدیث کے سلسلے میں لوگوں کو ہے، وہ یہ کہ اہل حدیث ایک نئی جماعت ہے، ایک نیا فرقہ ہے اور یہ انگریزوں کی ایجاد ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ نیا نام نہیں ہے، یہ بہت پرانا نام ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پرانا ہے۔ اس کے علاوہ نام جتنے بھی ہیں ان ناموں کی تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے نام اس نام کے بعد والے ہیں، یہ سارے نام اس نام کے بعد والے ہیں۔